آئیے وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں خداوند کے کلام کے لیے، اور ہمارے درمیان ہماری بہت ہی رسپیکٹفل اور بہت رسپیکٹڈ سسٹر لبنہ اشفاق موجود ہیں، ان کے وسیلے سے آج ہم خداوند کے کلام کو سیکھیں گے، اور وہ ہم سب کے ساتھ جو ہیں یسوع کا پہلا اور دوسرا کلمہ جو یسوع نے صلیب پہ کہے ان کو بیان کریں گی۔ آئیے پہلے ہم مل کر دعا کرتے ہیں شکر گزاری کی، اور میں ریکویسٹ کروں گی مسز سرفراز سے کہ پلیز آپ اس دعا میں رہنمائی کر دیجئے۔ تھینک یو سسٹر جی۔ قدوس 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 زندہ جلالی باپ، لشکروں کے خداوند رب الوفا، تو جو تھا ہے آنے والا ہے۔ اے مہربان خداوند تیرا شکر کرتی ہوں خداوند، آج کے دن کے لیے خداوند تو نے ہمیں سنبھالے رکھا باپ، تیرا شکر کرتی ہوں مہربان خداوند، اس وقت کے لیے اس گھڑی کے لیے تیرا شکر کرتی ہوں خداوند کہ ایک بار پھر ہم سب اکٹھے ہو کر خداوند تیرے آگے سر نگو ہوئے خداوند، کیونکہ خداوند تو ہی سجدے اور تمجید کے لائق ہے۔ آئے مہربان خداوند تیرا شکر کرتی ہوں خداوند اس زندگی کے لیے، چلتی سانسوں کے لیے خداوند جو تو نے ہمیں بخشی مہربان خداوند، تو بڑا دیالو ہے، تو رحم کرنے والا خدا ہے، تو قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے۔ آئے مہربان خداوند ہم اپنی تمام مناجات فریادیں خداوند تیرے آگے رکھتے ہیں، تو ہی ہماری دعاؤں کا سننے والا اور جواب دینے والا خدا ہے۔ آئے مہربان خداوند آج کے کلام کے لیے خداوند دعا کرتی ہوں خداوند تیری بیٹی کے لیے خداوند، آئے مہربان خداوند تو اسے چھونا سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلوے تک خداوند، اے مہربان خداوند اپنی بیٹی کو چھو بلیس کر اور کثرت سے خداوند تو انہیں استعمال کر۔ اے خداوند جب تیری بیٹی کلام کرے خداوند تو وہ نہیں بلکہ خداوند تو اس میں سے ہو کر ہم سے ہم کلام ہونا، اور اس کلام کے وسیلہ 30 گنا نہیں 60 گنا نہیں بلکہ 100 گنا پھل لانے والے ہوں۔ اے مہربان خداوند تیرا کلام محض سننے والے نہیں بلکہ اپنے ذہن نشی کر لے، اپنے دل کی تختی پر لکھ لے، تیرے کلام سے نہ ہم دائیں مڑے نہ بائیں مڑے بلکہ دن اور رات اسی کا ہمیں دھیان رہے۔ آئے مہربان خداوند تیرے کلام کے وسیلہ ہم ڈھیروں برکتیں پائیں۔ آئے زندہ جلالی باپ تو اس کلام کے وسیلہ ہمیں چھو بلیس کر مہربان خداوند، تو میری اس چھوٹی سی دعا کو سن اور قبول کر، یہ مانگ لیتی ہوں سب کچھ خداوند یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ آمین آمین۔ تھینک یو ویری مچ سرفراز اس بابرکت دعا کے لیے۔ خداوند آپ کو ابنڈنس میں برکت عطا کرے۔ خدا ان کا بہت شکر ہو، آمین آمین۔ خدا ان کا بہت شکر ہو۔ آئیے اپنا سارا دھیان اب خداوند کے کلام کی طرف لگائیں۔ میں بہت ہی عزت اور احترام کے ساتھ ریکویسٹ کروں گی سسٹر لبنہ سے کہ پلیز اپنے مائک کو میوٹ کریں اور خداوند کا کلام ہم سب کے ساتھ شیئر کریں۔ ویلکم سسٹر جی۔ زندہ جلالی اور بابا کے سامنے آپ سب کو شکر گزار ہیں خداوند کے اس فضل اور رحم کے لیے جو اسے ہم پر کیا ہے، اور ہم چنیدہ اور الگ کیے ہوئے لوگ ہیں جو خداوند المسیح کے دکھوں کو یاد کرتے ہیں، اور اس سے پہلے کہ ہم خداوند کے پاک کلام کو اور خداوند کے منہ سے نکلے ہوئے ان کلمات کو، وہ پہلے کلمات، پہلے 2 کلمات جو انہوں نے اپنے مبارک منہ سے کہے، ان کلمات کے بارے میں ہم روحانی طور پر کچھ گہرائیوں کو جانیں اور سمجھیں، اس بات کو واضح کرنا چاہتی ہوں کہ ہم سب جو یہاں پر موجود ہیں، ہم چنیدہ لوگ ہیں، اور ہمارے لیے یہ غم کی گھڑی ہرگز نہیں ہے۔ جس طرح سے ایک روایت ہے کلیسیاؤں کی ان دنوں میں کہ لوگ ان دنوں کو غمگین دن کہتے ہیں، لوگ ان دنوں کو دکھ بھرے دن کہتے ہیں، مگر میں اس بات کے لیے آپ سب کو خوشخبری کا پیغام دینا چاہتی ہوں کہ یہ دن ہمارے لیے ہرگز غم کے دن نہیں ہے، یہ دن ہمارے لیے ہرگز افسردگی کے دن نہیں ہے، کیونکہ افسردگی کے دن یسوع المسیح نے ہماری خاطر اس دنیا میں آ کر گزار دیے ہیں۔ اٹ از فنشڈ، یہ ختم ہو گئے ہیں۔ ہاں، ہم پر یہ فرض ہے کہ ہم اپنی اگلی آنے والی نسلوں کو ان باتوں کی یاد دہانی کرا کے، ان حقیقی سچائیوں کے بارے میں بتا کر ان کو تربیت پذیر کریں، تاکہ وہ جانیں کہ المسیح نے ہماری زندگیوں کے لیے کس قدر
दुख उठाए और हमारी खातिर रंज को बर्दाश्त किया। सो आप सबके साथ खुदावंद के हजूर यहाँ पर मौजूद हो। खुदावंद ने मुमकिन किया कि हम सब मिलकर एक साथ इन भेदों को जान सकें जो खुदावंद ने जो कलाम के बीज मेरे खत्ते में रखे हैं ताकि मैं उन्हें बो सकूं और बहुत सा फल हासिल कर सकूं। आए अपने सरों को झुकाते हैं एक खुदा के हजूर अपने आप को मुकम्मल तौर पर ताबे करते हैं। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। खुदावंद अपनी रूह जान बदन को तेरे ताबे करती हूँ। ऐ मेहरबान खुदावंद हम तेरे आगे सरनगू हैं और शुक्रगुजार हैं खुदावंद सबसे बढ़कर आपके जलाल के लिए जो आपने मुहैया किया है। ऐ मेहरबान खुदावंद तेरी वफादारी जो तूने हमसे की है उस वफादारी को सीखते हुए कादर मुतलक खुदावंद हम आज अपनी इस वफादारी के छोटे से कंट्रीब्यूशन को तेरे सामने लेकर आते हैं। तेरा शुक्र हो आसमानी बाप कि तूने अपने बेटे के वसीला हमें रिहाई बख्शी है। खुदावंद आज जब हम तेरे मुंह की बातों को सीखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो तू हमें नया मसा दे, नया जोर, नई कुव्वत दे, नए ख्याल दे, इल्हाम की बातें सिखा ताकि तेरा जलाल हमारी जिंदगी में जाहिर हो। यीशु नासरी के नाम के वसीला से आमीन। आज हम खुदावंद के पाक कलाम में से यीशु मसीह का कहा हुआ पहला कलमा देखेंगे। अगर आप मेरे साथ लूका रसूल की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील को खोलें तो इंजील में 23वें बाब की हम 34वीं आयत को पढ़ेंगे। लूका की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील उसका 23वां बाब और उसकी 34वीं आयत। खुदावंद के पाक कलाम में यूं मरकूम है, यीशु ने कहा, ऐ बाप इनको माफ कर क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। ये वो पहले अल्फाज हैं जो यीशु मसीह ने दुख के आलम में अपने मुंह से फरमाए और वो थे माफी के अल्फाज। इसलिए हम पहले कलमे को माफी का कलमा जानते हैं और कहते हैं। अजीज बहनों, मैं इस बात को आपके ऊपर वाज़िया करना चाहती हूँ। अगर हम इन अल्फाज के कहने की गहराई को समझें तो हमें कुछ कदम पीछे जाना पड़ेगा और वो कुछ कदम गतसमनी बाग तक हमें ले जाएंगे। गतसमनी बाग में जब यीशु मसीह को सरदार काहिनों ने पूरे लश्कर के साथ पकड़ा तो खुदावंद के पाक कलाम के मुताबिक अगर हम देखें तो उस वक्त से लेकर गतसमनी के बाग से लेकर मसीह यीशु के मसलूब होने तक के सफर में मुकम्मल तौर पर 18 घंटे शामिल हैं। यीशु मसीह ने, हम सब जानते हैं कि सलीब पर 3 घंटे तक जान कनी सही, मगर गतसमनी बाग से लेकर कलवरी तक का सफर पूरा 18 घंटे पर मुहित था और ये 18 घंटे का सफर दुख से भरा हुआ था। ये 18 घंटे का सफर तजलील से भरा हुआ था, जिल्लत से भरा हुआ था। इस सारे वक्त में यीशु मसीह के मुंह पर तमाचे मारे गए, उनको धक्के दिए गए, उनकी दाढ़ी नोची गई, उनके मुंह पर तमाचे मारे गए, यहाँ तक कि उनके मुंह पर थूका भी गया, उन्हें घसीटा गया, उन्हें कोड़े मारे गए, उनकी पीठ पर 1 कम 40 कोड़े मारे गए और फिर उनके इन कोड़ों ने जो जख्म उनके बदन पर बनाए रेजगारियां बनी और उन रेजगारियों से आहिस्ता आहिस्ता खून बहने लगा। अजीजों, इस बात को वाजिया करने का मकसद ये है कि जब कोई शख्स दर्द और तकलीफ में होता है तो उसके मुंह से माफी के अल्फाज कैसे निकल सकते हैं। और 18 घंटे की मुसलसल थकावट, भूख और प्यास और फिर ज़हनी दबाव और इस सारे ज़हनी दबाव में जिस्मानी तकलीफ 3rd डिग्री पर खुदावंद के साथ ये सलूक किया गया
اور اس سارے سلوک کی وجہ ایک ہی تھا، اور وہ وجہ تھی میرے اور آپ کے گناہ، اور ہمارے گناہوں کے کفارہ کے لیے یسوع المسیح نے یہ دکھ اٹھائے اور سہا، اور ان دکھوں کو سہنے کے لیے اپنے آپ کو خود پیش کیا۔ خداوند نے اپنے آپ کو ہمارے گناہوں کے کفارہ کے لیے بے عیب برے کے طور پر باپ کے حضور فرما برداری سے اس سارے غم کو اور دکھ کو قبول کیا، تاکہ وہ ہمارے لیے کفارہ ٹھہرے اور باپ کے منصوبے کو ہماری زندگی میں پورا کرے۔ اگر ہم اس پس منظر کو سوچنے اور دیکھنے کے بعد خداوند یسوع مسیح کے ان لفظوں کو دیکھیں، جن الفاظ میں یسوع مسیح کہتے ہیں کہ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ اب جب ہم ان الفاظوں کو غور سے دیکھیں تو خداوند نے ان کو کہا ہے، اور یہ پروناؤن جب یوز کیا گیا ہے ان کو، تو ریفر کرتا ہے ان کی طرف، مخاطب کرتا ہے، ان لوگوں کی جانب رجوع کرتا ہے جنہوں نے یسوع مسیح کو اس وقت تک پہنچایا کہ وہ مصلوبیت تک آ سکیں۔ اگر کہا جائے تو وہ ان کے دشمن تھے جنہیں خداوند یسوع مسیح نے معاف کرنے کی فریاد شفایت اپنے باپ سے کی، اور ایسی حالت اور ایسی سچویشن میں کوئی بھی شخص اس وقت تک معاف نہیں کر سکتا جب تک وہ مکمل طور پر ذہنی طور پر ساؤنڈ نہ ہو، جب تک وہ ذہن میں، جب تک وہ اپنے ایموشنز میں، جذباتی طور پر، اعصابی طور پر جب تک وہ مضبوط نہ ہو اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو۔ دکھ اٹھا کر، بھوک اور پیاس برداشت کر کے انسانی بدن اس قدر کمزور اور لاغر ہوتا ہے اور اس قدر سٹریس میں ہوتا ہے کہ وہ کسی دوسرے شخص کے بارے میں سوچنے سے قاصر ہوتا ہے، مگر میرے اور آپ کے نجات دہندہ نے مکمل انسان ہونے کے باوجود اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار رکھا، اپنے آپ کو اس بات کے لیے قائم رکھا، ساؤنڈ رکھا، اپنے آپ کو تحمل مزاج رکھا کہ وہ اپنے دشمنوں کو معاف کر سکے۔ جب ہم یسوع مسیح کی زندگی کو دیکھتے ہیں بہنوں اور بھائیوں، تو ہمیں واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ معاف کرنے کا یہ سبق جو خداوند یسوع مسیح ہمیں دیتے آئے ہیں، وہ سبق انہوں نے صلیب پر واضح طور پر کیا، تاکہ وہ سبق جو وہ ہمیں دیتے رہے ہیں اس سبق کی تکمیل کر سکیں اور ہمیں بتا سکیں اور دکھا سکیں کہ اس دکھ کے عالم میں بھی ہم دوسروں کو معاف کر سکتے ہیں۔ اگر ہم خداوند کے پاک کلام میں حصے دیکھیں، متی رسول کی معرفت لکھی گئی یسوع مسیح کی انجیل، اور یسوع مسیح کی انجیل کا اگر ہم 6 باب دیکھیں، جہاں پر خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو دعا کرنے کا طریقہ سکھایا ہے، اور اس دعا کرنے کے طریقے میں خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو ایک خاص سٹیپ میں آ کر کچھ خاص باتیں سکھائی ہیں، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اور جس طرح 6 باب کی میں 12ویں آیت آپ کے لیے تلاوت کرنے جا رہی ہوں۔ متی رسول کی معرفت لکھی گئی یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 6 باب اور اس کی 12ویں آیت فرماتی ہے، اور جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر۔ یسوع مسیح نے اپنی زندگی میں دعا کے طریقے کو سکھاتے ہوئے اس بات کی اہمیت کو شاگردوں تک واضح کیا کہ جب تم کسی کو معاف کرتے ہو تو تمہارے بھی گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ کنڈیشنز رکھی ہیں خداوند نے ہمارے لیے،
ایسا ہرگز نہیں ہے کہ خداوند نہ جب کوئی چیز کہتے ہیں، جب کوئی حکم دیتے ہیں تو اس حکم کے لیے کنڈیشنز نہیں رکھتے. اف ہمیشہ موجود رہا ہے، یعنی ہم جو کچھ کرتے ہیں اس کا کانسیکوینس ہماری زندگی میں آتا ہے، اس کا رزلٹ ہماری زندگی میں آتا ہے. اسی لیے یسوع مسیح نے شاگردوں کو تعلیم دیتے ہوئے اور پھر کلیسیاؤں تک یہ خدا کی خوشخبری پھیلاتے ہوئے، دعا کرنے کا طریقہ بتاتے ہوئے خداوند نے واضح طور پہ کہا ہے جس طرح سے تم معاف کرو گے ویسے ہی تمہیں معافی ملے گی. یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے ہم کہیں جو کچھ تم بو گے وہی تم کاٹو گے. اگر تو اونٹ کٹارے بوئے تو پھر تو انگور کی فصل کی امید نہیں رکھ سکتا. اگر ہم معافی بونا چاہتے ہیں تو پھر ہم معافی کی فصل کو کاٹیں گے. اور یہ اور یہ ساری کنڈیشنز، سرکمسٹانسز، سچویشنز کا بہانہ لگا کر ہم اپنے لیے اس بات کو ہرگز جائز نہیں بنا سکتے کہ میں اس لیے معاف نہیں کر سکتا، میں اس لیے معاف نہیں کر سکتی، میں اس وجہ سے معاف نہیں کر سکتا کیونکہ وہ میرا دشمن ہے اور اس کے جرم کی جو نوعیت ہے وہ معافی کے قابل نہیں ہے. اور یہی نہیں، اگر ہم انجیل کا بغور مطالعہ کریں تو خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ اگر تو قربانی دینے جا رہا ہے اور ہیکل میں تو نے اپنی قربانی رکھی ہے اور تجھے یاد ہے کہ تیرا بھائی تجھ سے خفا ہے تو جا پہلے اپنے بھائی کو منا اور قربانی کو ادھر ہی چھوڑ دے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا کو قربانی سے زیادہ محبت پسند ہے، معاف کرنا پسند ہے. یہ کیسی گہری بات ہے جو یسوع مسیح نے صلیب پر کہی اور ہمارے لیے گہرا بھید چھوڑ دیا. خداوند نے یہ بات جب کہی، یسوع مسیح نے ہر بار انجیل میں ہم پڑھتے ہیں لکھا ہے کہ میں جو کچھ اپنے باپ سے سنتا ہوں تمہیں بتا دیتا ہوں، جو باپ کہتا ہے میں وہی کرتا ہوں. خداوند آسمان اور زمین کے خالق و مالک یہوہ پاک خدا نے ہمارے لیے ہماری معافی کا انتظام کیا اور اس پہلے ہی دن سے کر دیا جس دن آدم اور حوا نے گناہ کے مرتکب ہوئے، یعنی انہوں نے گناہ کیا. کلام مقدس میں اگر ہم پیدائش کی کتاب میں جائیں تو ہمیں واضح طور پر وہاں پر نظر آتا ہے کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ آدم اور حوا نے گناہ کیا اور خدا نے ان پر رحم کھا کر ان کو چمڑے کے کرتے پہنائے. ایک اہم بات ہے سوچنے کی کہ خدا نے رحم کیا. خدا اگر چاہتا تو ان کو اسی وقت نیست و نابود کر کے ختم کر سکتا تھا، مگر ایسا ہرگز نہیں کیا. خداوند نے رحم کیا اور ان کی معافی اسی دن سے مقرر کر دی. اور کیسے؟ خدا نے چمڑے کے کرتے پہنائے اور اس چمڑے کو حاصل کرنے کے لیے خدا نے ضرور بضرور کوئی برا ذبح کیا ہوگا، اور یہ وہی برا ہمارے لیے ذبح ہونے کے لیے تھا جس کو خدا نے ہمارے لیے آج اس وقت جس کی ہم یادگاری کرتے ہیں، آج سے 2025 سال پہلے خدا نے ذبح ہونے کے لیے زمین پر بھیجا اور وہ یسوع المسیح تھا. ایک اور اہم بات اگر ہم یہاں پر سیکھیں اور وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کا مصلوب ہونا اور ان کی موت اور ان کی صلیب کا دکھ اور ہمارا کفارہ اسی دن مقرر ہو گیا تھا. اور جس دن خداوند نے آدم اور حوا کو چمڑے کے کرتے پہنائے اور برا ذبح کیا تاکہ وہ ناراستی کے بدن کو ڈھانپ سکے، تاکہ وہ اپنے اندر جو گناہ نافرمانی کا انہوں نے کیا تھا، خدا پر اعتقاد نہ رکھنے کا گناہ جو کیا تھا، اس گناہ کا کفارہ ان کے لیے خداوند نے اسی دن خود ادا کیا. اور جس دن یہ کفارہ خدا نے ادا کیا اسی دن خدا نے
یہ بات واضح طور پر ہمارے لیے مقرر کر دی کہ یہ قربانی کا بکرا، یہ قربانی کا برا جب زمین پر آئے گا تو پھر ہمارے گناہوں کا کفارہ اور قیمت ادا کی جائے گی۔ اس بات کو اگر میں آپ تک واضح طور پر بیان کرنے کی کوشش کروں تو آسان لفظوں میں ایسا ہے کہ جیسے آپ کسی دکان پر جا کر اپنے لیے کچھ سامان کھانے پینے کا یا کوئی راشن اٹھا کر لے آئیں اور اس شخص کو کہیں کہ میں یہ راشن لے جا رہا ہوں، جب 1 تاریخ کو میری تنخواہ آئے گی تو میں آپ کو اس راشن کے پیسے ادا کروں۔ عزیزو، میرے لیے اور آپ کے لیے یسوع المسیح کی قربانی ایسے ہی تھی۔ مسیح یسوع کی قربانی 2025 سال پہلے آئی، لیکن ہماری معافی کا آغاز یسوع مسیح کی اس امید پر اسی دن سے ہو گیا جس دن سے خداوند نے ہمارے لیے برے کو چن لیا۔ تو خداوند کا اس بات کے لیے بے حد شکر گزار ہونا ہمارا بنتا ہے، سجدہ کرنا بنتا ہے کہ بات کرتی۔ اور اس کے ساتھ ہی جب ہم دیکھتے ہیں تو خداوند کے اس ایکٹ نے، ثبوت پر معاف کرنے کے اس ایکٹ نے، اس عمل نے مجھے اور آپ کو کیا سکھانے کی کوشش کی ہے؟ خداوند نے ہمیں سکھایا کہ نہ صرف اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے جاننے والوں کو، انہی کو جن سے تم محبت رکھتے ہو ہو، بلکہ ان کو بھی معاف کر سکتے ہو جو تمہیں دکھ دیتے ہیں، جو تمہیں تکلیف دیتے ہیں اور جو تمہارے لیے غم کا باعث ہوتے ہیں۔ سو خداوند ہمارے لیے وہ سب کچھ کر گیا جس کی مثال لے کر ہم اس کے نقشے قدم پر۔ تو میرے اور آپ کے لیے اپنے دشمنوں کو معاف کرنا کوئی ناممکن بات نہیں ہے، اس لیے کہ مسیح یسوع نے ہمیں ایسا کر کے دکھایا ہے۔ اور جب ہمارا استاد ہمیں کوئی چیز کر کے دکھاتا ہے تو استاد کے نقش قدم پر چلنا ہمارے لیے لازم ہو جاتا ہے کہ ہم اس بات کو کریں۔ سو بہنوں اور بھائیوں، میری اور آپ کی زندگی میں آج ایسے بہت سے لوگ ہیں جو ہمارے لیے نقصان کا باعث رہے ہیں، جو ہمارے لیے ذلت کا باعث رہے ہیں، جو ہمارے لیے دکھ کا باعث رہے ہیں، اور ہمارا ان کو معاف کرنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم اپنے استاد، اپنے مالک، اپنے قدوس خداوند کے نقش قدم پر چلے تاکہ ہم نور میں چلنا سیکھیں۔ سو میں اور آپ اس بات کے لیے اپنے دل کو، اپنی سوچوں، اپنے خیالوں کو اپنی روح کے تابع رکھیں تاکہ ہم معاف کرنا سیکھ سکیں، کیونکہ جب تک ہم معاف نہیں کریں گے ہمارے گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ اس بات کو اگر اس طرح سے دیکھا جائے کہ ہم اپنے ہی آپ سے محبت رکھیں، کیونکہ بائبل مقدس میں بڑے واضح طور پر خدا کا کلام کہتا ہے کہ اپنے دشمن سے اپنی مانند محبت رکھ۔ تو سب سے پہلے خدا سکھانا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ سے محبت رکھیں، اور جب ہم اپنے آپ سے محبت رکھتے ہیں تو ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ہم اپنے آپ کو تکلیف دیں، دکھ میں رکھیں، اپنے آپ کو غم دیں، اپنے آپ کو ہم مشکل میں ڈالیں۔ ہم ہمیشہ اپنی بھلائی چاہیں گے، اور جب ہم اپنی بھلائی چاہیں گے تو ہم اپنے آپ سے محبت رکھیں گے، اور جب ہم اپنے آپ سے محبت رکھیں گے تو پھر ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہم کس لیول کی محبت اپنے آپ سے کرتے ہیں، اور جب ہم اپنے آپ سے محبت رکھنا سیکھ جائیں گے تو پھر ہم دشمنوں سے بھی محبت رکھیں گے، کیونکہ ہمارے اندر اپنے آپ سے محبت قائم اور دائم ہے۔ اسی لیے خداوند یسوع مسیح چاہتے ہیں
کہ ہم ان کی اس قربانی کو اور ان لفظوں کو جو انہوں نے اپنے دشمنوں کے لیے کہے ہیں اپنی زندگی میں عمل کریں، نہ صرف سنیں سمجھیں اور سوچیں بلکہ عمل کریں، کیونکہ معاف کر دینا خداوند کے حضور قربانی دینے سے زیادہ بہتر ہے۔ خداوند مجھے اور آپ کو اس پہلے کلمے کے وسیلہ سے بابرکت کرے اور توفیق بخشے کہ ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں کو معاف کریں، اور نہ صرف ان کو جن سے محبت رکھتے ہیں بلکہ ان کو بھی جن سے ہم دشمنی رکھتے ہیں، جن کو ہم دیکھنا نہیں چاہتے، جن سے ہم نفرت کرتے ہیں، ان کو بھی معاف کرنا سیکھیں تاکہ ہم خداوند کے نقش قدم پر چل سکیں۔ آمین۔ اس کے ساتھ ہی اگر ہم خداوند کے پاک کلام میں سے دوسرے کلمے کی جانب آئیں، دوسرا کلمہ نجات کا کلمہ ہے، اور جب ہم نجات کے کلمے کے بارے میں سیکھنا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی یسوع مسیح کی انجیل اس کے 23ویں باب میں ہی رہیے گا اور اس کا 43 آیت اس کی دیکھیے گا میرے ساتھ۔ آپ اپنا مائک انمیوٹ کر کے آمین کہہ سکتے ہیں تاکہ مجھے احساس ہو کہ ہم سب ایک ساتھ ہیں اور ہم آمین 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 آمین۔ آمین۔ خدا ان کا ہاللویا ہاللویا۔ ہم دوسرے کلمے کی جانب جاتے ہیں۔ لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی یسوع مسیح کی انجیل اس کا 23واں باب اور پھر اس کی 43 ورس۔ خداوند کے پاک کلام میں مرقوم ہے، اس نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ خداوند کے پاک کلام میں جب ہم اس ورس کو دیکھتے ہیں تو بائبل مقدس میں ان ورسز کے اندر اس نے اس سے کہا ریفر کر رہا ہے خداوند کا بندہ لوکا کہ کس نے کس سے کہا، یعنی پہلا اس ظاہر کرتا ہے یسوع المسیحی نے یہ الفاظ کہے، اور اس سے کہا کس سے کہا، اس کو جاننے کے لیے ہمیں تھوڑا سا پچھلی آیات پر جانا پڑے گا، اور یہ واقعہ ہم سب کو بڑی اچھی طرح سے یاد ہے، لیکن تو بھی خداوند کے پاک کلام میں سے اگر ہم دیکھیں تو کچھ آیات کو ہم اسباق کے طور پر حوالہ متن کے طور پر پڑھنا مناسب سمجھیں گے تاکہ کلیئرٹی آ جائے۔ میں آپ کے سامنے لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل 23واں باب اور اس کی 35ویں آیت سے تلاوت کروں گی۔ اور انہوں نے اس کے کپڑوں کے حصے کیے اور ان پر کوڑا ڈالا، اور لوگ کھڑے دیکھ رہے تھے، اور سردار بھی ٹھٹھے مار مار کر کہتے تھے کہ اس نے اوروں کو بچایا، اگر یہ خدا کا مسیحی اور اس کا برگزیدہ ہے تو اپنے آپ کو بچائے۔ سپاہیوں نے بھی پاس آ کر اور سرکہ پیش کر کے اس پر ٹھٹھا مارا اور کہا کہ اگر تو یہودیوں کا بادشاہ ہے تو اپنے آپ کو بچا، اور ایک نوشتہ یہ اس کے اوپر لگایا گیا تھا کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے۔ اب ہم 36ویں آیت سے خداوند کے اس 39ویں آیت سے خداوند کے اس مقصد کو اور اس دوسرے کلمے کے متن کو دیکھیں گے۔ پھر جو بدکار صلیب پر لٹکائے گئے تھے ان میں سے ایک اسے یوں تانا دینے لگا کہ کیا تو مسیح نہیں؟ تو اپنے آپ کو اور ہم کو بچا۔ اور 40ویں آیت فرماتی ہے مگر دوسرے نے اسے جھڑک کر جواب دیا کہ کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا؟ حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے، اور ہماری سزا تو واجبی ہے کیونکہ اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں، لیکن اس نے کوئی بیجا کام نہیں کیا۔ پھر اس نے کہا اے یسوع جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ اور اس حوالہ کو جب ہم پڑھتے ہیں 39ویں آیت سے ہم خداوند کے کلام کو دیکھتے ہیں، جن آیات کا یا جس عمل کا نتیجہ یہ الفاظ آئے ہیں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا،
तो फिर हम इस डाकू की कुछ खसूसियात को देख लेते हैं। हम इस डाकू को समझ लेते हैं कि उसके एक्ट्स में या उसके अमल में ऐसी कौन सी बातें हुई जिससे वो निजात तक पहुंच गया। सारी जिंदगी उसने गम उठाए हैं, सारी जिंदगी उसने गुनाह की जिंदगी गुजारी है, लेकिन एन मोमेंट पे खुदा ने उसे चुनकर अलग किया और फिरदौस में ले जाने का वादा कर दिया। और यीशु मसीह ने कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ। और जब यीशु मसीह ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं तो दैट मीन्स ये वो बात है जो कभी टल नहीं सकती। आसमान और जमीन टल सकते हैं मगर यीशु मसीह के मुंह की बातें हरगिज नहीं टल सकती। सो आए हम इस कैरेक्टर को पर्टिकुलरली देखते हैं ताकि हम समझ सकें। ये बात इसलिए भी बयान करना मुनासिब समझती हूँ क्योंकि बाज कॉन्ग्रीगेशंस में, मसीहों के बाज फिरकों में इस बात को लेकर बहुत मिसकंसेप्शंस हैं, बहुत सारी गलत रिवायात और गलत बिलीफ शामिल किए जाते हैं। और वो बिलीफ्स और गलत रिवायात क्या है? अक्सर आपने ये बात सुनी होगी, लोग कहते हैं कि अगर खुदा के साथ नहीं भी चले तो क्या डाकू ने खुदा से तौबा की थी? यीशु मसीह ने तो उस डाकू को भी बचा लिया जो एन सलीब पर मौत उठा रहा था और गुनाहगार था और सारी उम्र गुनाह किया, उसे एन वक्त पर खुदावन ने निजात दे दी। तो हम अपने आप को उस पॉइंट तक रखते हैं कि हम जब मौत का वक्त आएगा, जब हमारा आखिरी वक्त आएगा, हमारा दम निकल रहा होगा, हमारी सांसें खत्म हो रही होंगी, हमारी जिंदगी आखिरी नहज पे होगी, तो हम तौबा करेंगे और तो खुदा हमें खुद ही बचा लेगा। मेरी बहनों और भाइयों, इस बात को समझने की जरूरत है कि इस शख्स का कैरेक्टर क्या है। आए हम देखते हैं। जो सबसे पहली बात बयान करूंगी, जब भी हम जिंदगी में किसी शख्स की विल को देखते हैं, हम सब जानते हैं कि किसी भी शख्स की एक विल होती है। अक्सर लोग अपनी एक विल बना लेते हैं, यानी अपना एक ऐसा डॉक्यूमेंट लिख के रखते हैं अपने पास, जो डॉक्यूमेंट उनका ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट होता है और उस लीगल डॉक्यूमेंट होता है। उस डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंगली उनके लिए कुछ शरायत लिखी गई होती है उस डॉक्यूमेंट के अंदर और वो लीगल डॉक्यूमेंट होता है। यीशु मसीही को के इन अल्फाज को अगर हम देखें और इस अमल को अगर हम देखें तो ये वाज़िया तौर पर खुदावंद यीशु मसीह का वो वक्त है जब यीशु मसीह अभी तक दुनिया में मौजूद थे, वो जिंदगी में थे। और जब हम जिस डॉक्यूमेंट की मैं बात कर रही हूँ, लीगल डॉक्यूमेंट या वसीयत जिसे कहा जाता है, वसीयत का इतलाक किसी शख्स की मौत के बाद होता है। जब हम इस बात को बयान करते हैं, जब बात को बयान करते हैं कि मसीह यीशु ने हमें वसीयत की है या विल थी यीशु मसीह की, तो मैं आपको ये बात वाज़िया कर देना चाहती हूँ कि इस वक्त में इस डाकू का बचना लीगली दुरुस्त था क्योंकि यीशु मसीह जिंदगी में मौजूद थे और वो जिंदा थे। अगर यीशु मसीह उस वक्त जिंदा ना होते तो हम यीशु मसीह की इन अल्फाजों को, माफी के इन अल्फाजों को, यीशु मसीह के उसे निजात देने के इन अल्फाजों को का इतलाक ना समझते। मगर क्योंकि यीशु मसीह मौजूद थे, वो अभी तक अपनी मौत को नहीं पहुंचे थे, इसलिए उनके लफ्जों में और उनकी अथॉरिटी मौजूद थी कि जो वो कहते वो हो जाता। और ऐसा ही हुआ इस वक्त में। मगर हम जो बाकी लोग हैं, अब हम यीशु मसीह के उन वसीयत या उस विल के अंडर आते हैं, उस लीगल डॉक्यूमेंट के अंदर आते हैं जो हमें फरमाता है कि तौबा कर और खुदावंद के हजूर अपने आप को झुका, अपने गुनाहों का इकरार कर, बपतिस्मा ले, तो तू निजात पाएगा। ये वो वसीयत है जो अब हम सब पर इतलाक करती है, जिसको मानने के लिए हम बाउंड हैं। सो अगली बात,
हम इस शख्स को देखते हैं, डाकू के उस अमल को देखते हैं जिसका नतीजा उसकी हमेशा की निजात का वसीला बन गया। खुदा के पाक कलाम में अभी जो लफ्ज मैंने अदा किए हैं, जो एक फॉर्मूला निजात का मैंने आपको आपको बताया है, जो यीशु मसीह में ने खुद फरमाया और पाक कलाम में हमें सिखाया गया कि निजात हासिल करने के लिए हमें तौबा करने की जरूरत है, अपने गुनाहों का इकरार करने की जरूरत है, तीसरे स्टेप पे यीशु मसीह को अपना खालिक और मालिक मानने की जरूरत है, और चौथे स्टेप पर हमें पानी से बपतिस्मा लेने की जरूरत होती है, और फिर पांचवें स्टेप पर हमें मसीह यीशु के साथ उनके नक्शे कदम पर उनके नूर में चलने की कोशिश करने की जरूरत होती है। अगर मैं इन्हें कहूं कि किसी शख्स का मसीहत में आने के ये कंपोनेंट्स होते हैं, निजात हासिल करने के यही 5 स्टेप्स हैं, तो इस बात को बाइबल भी प्रूव करती है, बाइबल के जरिए से प्रूव किया जाता है कि ये हकीकी तौर पर निजात हासिल करने के स्टेप्स हैं। और क्या इस डाकू ने ये अल्फाज, ये स्टेप्स पूरे किए? आए हम देखते हैं खुदा उनके पाक कलाम से। पहले बात अगर हम 39वें आयत में देखें तो लिखा है कि जो बदकार सलीब पर लटकाए गए थे, उनमें से एक उसे यूं ताना देने लगा कि तू मसीह नहीं, तू अपने आप को और हमको बचा। अब अगर हम अगली आयत को देखें, मगर दूसरे ने उसे झड़क कर जवाब दिया कि क्या तू खुदा से भी नहीं डरता। ये वो पहले अल्फाज है जो नदामत को जाहिर करते हैं, मसीह यीशु की पहचान को जाहिर करते हैं। यानी उस शख्स ने निजात क्यों पाई? क्योंकि वो यीशु मसीह को पहचान गया, वो यीशु मसीह की कामलियत को पहचान गया, यीशु मसीह के बेगुनाह होने को पहचान गया, यीशु मसीह के बेऐब बर्रा होने की खूबसूरती और बेऐब बर्रा होने को पहचाना है, और ये उसका सबसे पहला कदम था। हालांकि उसी सजा में गिरफ्तार है। कंपैरिजन दिया उसने कि मैं क्या हूं। जब वो कहता है कि हालांकि हम उसी सजा में गिरफ्तार हैं, मीन्स वो अपने आप को अपने गुनाह की पहचान कर गया। उसे यीशु मसीह को पहचाना, निजात दहिंदा के तौर पर बेगुनाह होने को पहचाना, और फिर अपने गुनाह को पहचाना कि हम गुनाहगार हैं, इसीलिए हम सजा पा रहे हैं। और फिर खुदा के कलाम में अगर हम 41 वर्स को देखें तो खुदा के कलाम में लिखा है, और हमारी सजा तो वाजिबी है। इकरार किया उसने अपने गुनाहगार होने का, और क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं, उसने इस बात का इकरार किया कि मैं गुनाहगार हूं, हमने गुनाह किया है और हमारी सजा वाजिबी है। और फिर खुदा के कलाम में लिखा है, और ये खुदा के कलाम, इसने कोई बेजा काम नहीं किया। मसीह यीशु के बेगुनाह होने का, मसीह यीशु के कदूस होने का, मसीह यीशु के खुदा होने का और बेअबर्रा होने का इकरार इस शख्स ने यहाँ पर किया, इस डाकू ने। फिर उसने कहा, यीशु जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। बहनों और भाइयों, खुदावंद के कलाम में से जब हम इन वर्सेस को देखते हैं तो वाज़िह तौर पर इस बात का हमें बरमला इस बात का इजहार मिलता है कि उसने यीशु मसीह को बादशाह और अपना मालिक कहा। किसी भी शख्स को जब हम बादशाह कहते हैं तो वो आपका मालिक होता है, क्योंकि आप उसकी रियाया होते हैं। उसने यीशु मसीह को मालिक माना, उसे यीशु मसीह को कबूल किया कि ये मेरा मालिक है, ये बादशाह है, ये बाइख्तियार है। यीशु मसीह की अथॉरिटी को एक बादशाह के नाते कबूल किया, उसका इकरार किया। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि ईमान दिल से लाते हैं और इकरार जुबान से किया जाता है, और जब दिल से ईमान लाकर जुबान से इकरार करते हैं तो फिर निजात पाते हैं। और यही वो बातें हैं जिनके वसीला से उस शख्स ने निजात पाई। हाँ, एक सवाल आपके जहन में ये बात जरूर होगी कि फिर इसमें पानी का बपतिस्मा तो आया नहीं, मगर मैं आपका ध्यान दोबारा उसी बात की तरफ लगाऊंगी, वसीहत की तरफ। यीशु मसीह ने जब आखिरी आसमान पर गए तो यीशु मसीह ने कहा, जाओ कौमों में इंजील की मुनादी करो, और जो कोई ईमान लाए उसे बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। और
اور وہ نجات پائے گا۔ اور یہ وہ وصیحت ہے جو یسوع مسیح نے جانے سے پہلے کی، اور اس کا اطلاق ان کے آسمان پر جانے کے بعد سے شروع ہوا۔ اور جب اس ڈاکو نے نجات پائی، اس وقت تک اس کا اطلاق نہیں ہوا تھا، لیگلی اس کا اطلاق نہیں تھا، مگر یسوع مسیح کے آسمان پہ جانے کے بعد ہم لیگلی انٹائٹلڈ ہے کہ ہم گناہوں کا اقرار کریں، توبہ کریں، یسوع مسیح کو مالک مانیں، اور پھر پانی کا بپتسمہ لیں، اور یسوع مسیح کے ساتھ چلنے کے لیے خدا کے لوگوں کے ساتھ، ایمانداروں کے ساتھ تعلیم حاصل کر کے مسیح کے ساتھ نور میں چلنے کی کوشش کریں، اور اسی میں ہی ہماری نجات ہے۔ اور اسی یسوع مسیح نے اس شخص کو، اس ڈاکو کو نجات کا وعدہ کیا اور اسے فردوس میں لے کے گئے۔ سو میرے اور آپ کے لیے نجات موجود ہے، میرے اور آپ کے لیے خداوند کا کلام موجود ہے، میرے اور آپ کے لیے راست باز لوگ موجود ہیں، خدا کے خادمین موجود ہیں۔ ہم پر یہ فرض ہے کہ یہ خوشخبری جو نجات کی خوشخبری ہے، ہمیشہ کی زندگی کی خوشخبری ہے، وہ میرے اور آپ تک کے ذریعہ سے دوسروں تک پہنچے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے، ان کلموں کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو بہت برکت کرے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم خداوند کے اس مقصد کو جو انہوں نے ہماری زندگی میں رکھا ہے، اس مقصد کو پورا کرنے کی ہمیں توفیق دے، جس مقصد کے لیے ہم اس دنیا میں بلائے گئے ہیں۔ یسوع کے نام سے آپ سب کی سلامتی ہو، آمین۔ آمین آمین، ہاللویہ ہاللویہ۔ بہت ہی بابرکت کلام، اور بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ سسٹر جی آپ نے پہلا اور دوسرا کلمہ بیان کیا ہے، معافی کا کلمہ اور نجات کا کلمہ۔ خداوند کا بہت شکر ہو۔ آئیے ہم